انسان کا رہنما کیسا ہونا چاہیے. انسان جس سے رہنمائی لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا آئیڈیا ہو اس کے سامنے، ایسا بندہ ہو جس کو ہر فن میں مہارت حاصل ہو. مطلب وہ دنیا کے اندر بھی مہارت رکھتا ہو اور دین کے اندر بھی مہارت رکھتا ہو. بندہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. تو جب لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں تو گنے چنے لوگوں میں ایسے لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو کیا نام ہے ایسے ان کو ملتے ہیں. میرا یہاں پہ بتانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امام اس کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ امت کا آئیڈیل ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ اپنے مقتدیوں کا آئیڈیل ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائی اس بات کو یاد رکھیں، آپ خالی امام نہیں ہیں، آپ اپنے نمازیوں کے لیے آئیڈیل ہونے چاہیے. آپ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کی مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی آتے ہیں وہ سب آپ کی طرح بننے کی خواہش رکھیں. جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ آپ کی طرح بننے کی خواہش کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش رکھیں. آپ کو ایسا امام ہونا چاہیے. دیکھیں آج امام کا بیٹا امام نہیں بننا چاہتا، مؤذن کا بیٹا مؤذن نہیں بننا چاہتا. کیوں نہیں بننا چاہتا؟ کیا امام غلط ہیں؟ تو یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر امام، ہماری مسجد کے جتنے بھی امام ہیں نیکوکار ملیں گے، آپ کو تقوی والے ملیں گے. لیکن ریزن کیا ہے کہ بچے بھی دور جا رہے ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ ہمارے امام کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں. ہمارے امام کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں دنیا کے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میرے پیارے اور میٹھے بھائی اس بات کو یاد رکھیں، آپ امام بنے، آپ کو امامت کا رتبہ ملے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کریں، اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط بنائیں. جب آپ اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط بنائیں گے، اپنے اندر ایسی تبدیلیاں لے کے آئیں گے تو آپ کا بیٹا آپ کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، آپ کا بیٹا آپ کی طرح کام کرنے کی کوشش کرے گا. تو اپنے بچوں کو اپنے سے متفق نہ کریں. آپ کے بچے آپ کو ہی دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر آپ ہی دنیا میں پریشان ہوں گے تو وہ کہیں گے یار یہ کیسے ہمارا باپ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے اور سارے لوگ اسی کی برائی کرتے ہیں. کیوں برائی کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا آپ کے کردار سے آپ کو پہچانتے ہیں. اگر آپ کا کردار ستھرا ہے، آپ کا کردار دنیا اور دین دونوں طرف سے مضبوط ہے تو آج کے لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہ وہ دور نہیں ہے جس کے اندر صرف تقوی والے لوگوں کا صرف خیال کیا جاتا تھا. آج کا دور وہ ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی مضبوط ہونے چاہیے. تو اس لیے خود کو دنیاوی لحاظ سے بھی مضبوط بنائیں، آخرت کے لحاظ سے بھی مضبوط بنائیں. ایسے آئیڈیل بنے، ایسے رہنما بنے کہ آپ کے جیسا دوسرا نہیں ہونا چاہیے. کوشش تو کریں، اگر آپ نہیں بن سکتے تو بھی کوشش کریں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یار ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ کوشش پوری زندگی کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو ایسا دور آئے گا نا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ ایسے آئیڈیل بننے میں کامیاب ہوں گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. تو کم سے کم خود کو اتنا اچھا بنائیں، اتنا پاورفل بنائیں اپنے گھر کے اندر، مالی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، کہ آپ کے بچے کم سے کم آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں. یہ ان لوگوں کے لیے، ان اماموں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو امام سستی دکھاتے ہیں، جن کی وجہ سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو خدا را اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اپنے آپ کو سمجھائیں. آج آپ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، آج آپ اچھے بنیں گے تو کل لوگ آپ کو دیکھ کر خود دین کی طرف آئیں گے. تو اپنے آپ کو دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر دین کا کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب قرب قیامت قریب ہوگی تو اس دور کے اندر بغیر پیسوں کے دین کا کام نہیں ہوگا. تو میرے بھائی اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں. آپ چاہتے ہیں آپ دین کا کام کریں تو آپ اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط بنائیں تاکہ آپ دین کا کام بآسانی کر سکیں، آپ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے اپنے دین کا کام پھیلا سکیں. تو اس لیے خود کو اچھا بھی بنائیں، مالی لحاظ سے مضبوط بنائیں. میں بار بار آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مالی لحاظ سے مضبوط بنائیں. اگر آپ دنیاوی لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں، صرف دینی لحاظ سے مضبوط ہیں، تو آپ دین کا کام دنیا کے اندر اس طرح نہیں کر پائیں گے جس طرح آپ نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ نے علم حاصل کیا ہے، جتنا آپ نے اس علم کو سمجھا ہے، جس قدر آپ اس کے اندر مضبوط ہیں، اس قدر دنیا میں کام ہو، تو آپ مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہونے چاہیے. اور اس دور کے اندر مالی لحاظ سے مضبوط ہونا ضروری ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ مالی لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں تو آپ دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنا دین کا کام کریں، دین کا کام کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ اصل انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کو بنا لے. اگر آپ اپنی آخرت بنانے میں ناکام رہ گئے تو آپ کو کامیابی کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے دنیا کی کامیابی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں جس میں آخرت نہ بنے. تو اپنی آخرت بھی بنائیں، اپنی دنیا بھی بنائیں.
دونوں طرف آپ مضبوط ہوں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر امامت کی طرف آئیں، آپ کو دیکھ کے موزنی کی طرف آئیں، آپ کو دیکھ کے لوگ عالم بننے کی طرف آئیں. اس طریقے کا آپ آئیڈیل بنے لوگوں کے سامنے، اس طریقے کے رہنما.